بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام عزت مآب مربی و مشفق اہل سنت جامع المعقول والمنقول عامل شریعت حضرت قبلہ محمد شفیق رضوی عباسی دامن برکاتہ القدسیہ جو اس علاقے کے لیے یقیناً اہل سنت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. بیکاری کلام میں حضور محدث چکوال حضور شیخ القرآن سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
بیکاری کلام واحد نشانی اور یقیناً یوں کہا جائے کہ امین امانات فکر رضا میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے سٹیج پہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عامل شریعت علماء کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ بعض حضرات صرف علماء ہوتے ہیں، بعض حضرات صرف فقراء کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، مگر حضرت کا یہ خاصہ ہے کہ علم و فقر کا بڑا خوبصورت ملاپ آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے پیارے بھائی، میرے مشفق، میرے مہربان اور میرے مخلص دوست، جن کے ساتھ ایک میرا قلبی رشتہ ہے اور اس رشتے کی وجہ بھی فکر رضا ہے، فاضل جلیل، عالم نبیل، مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا کریم بخش صاحب رضوی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا خطاب ذیشان ہونا تھا لیکن آپ نے کمال شفقت فرمائی اور مجھے اپنا وقت دے دیا، احسان مند ہوں ان کا بھی۔ لبیک یا رسول اللہ کے نام سے انجمن تنظیم، یہی نام، انجمن لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات اپنی شان کے مطابق اس انجمن کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سے آنے والے تمام عشاقان رسول کو میلاد شریف کی برکات و ثمرات اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی شان کریمی سے ہم سب کو بے حد و بے حساب نوازے۔ میں باہر دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اس سردی میں اتنے حضرات کا جمع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ابھی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سنجیدہ ماحول میں، ان کشیدہ حالات میں، اس پرفتن دور میں، اتنی سردی میں گرم بستر چھوڑ کے دور دراز سے اللہ کے گھر میں آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ایمان سلامت ہے۔ یہ آپ کی سلامتی ایمان کی دلیل ہے۔ میں تو آیا، مجھے تو پابند کیا گیا تھا، نہ آتا تو شرعی مجرم بھی بنتا، اخلاقی مجرم بھی بنتا، لیکن آپ کو کسی نے پکڑ کے نہیں بٹھایا، آپ فقط اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہوئے۔ میلاد شریف کے حوالے سے آپ اکثر و بیشتر ہمارے علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور یہ سبق بار بار دہرایا جاتا ہے فقط اس لیے، جیسے رمضان شریف میں ہر سال قرآن مجید آپ سنتے ہیں، اسی طرح یہ سبق بھی دہرایا جاتا ہے ہر ربیع الاول شریف میں کہ آپ کا قلبی رشتہ کریم رؤوف الرحیم نبی سے جڑا رہے، اور یہ ذکر رسول ہماری ذہنی بالیدگی، ہماری طمانینت قلبی اور ہمارے ذہنی سکون کا باعث ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بڑا سیدھا سیدھا سوال ہے۔ ہم میلاد، جتنا سادہ سوال ہے اتنی سادہ جواب ہے کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
اس لیے کوئی اس بات پہ چڑے کیوں مناتے ہو، اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا غصہ ٹھیک دکھا رہا ہے۔ جب اسلام سے تعلق ہی نہیں تو غصہ تو کرے گا۔ تو جو مسلمان ہے وہ تو میلاد منائے گا کیونکہ مسلمان ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ شاید جوش خطابت ہے یا میری کوئی ذہنی اختراع ہے یا میرا کوئی تشدد پسندانہ کوئی رویہ ہے، ہرگز نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور الحمدللہ اس دعوے پہ بڑی مضبوط دلائل بھی ہیں، اور یہ میرا جملہ الحمدللہ یہ جملہ میرا نہیں ہے، زبان میری ہے، جملہ یہ 1400 سالہ تاریخ پہ محیط علماء ربانیین ان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ان کی کتابوں میں، ان کی تصانیف میں یہ جملہ ہمیں بارہا دفعہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ، نمونے کے طور پہ، ایک ایسی شخصیت جو اس صدی کی، اس دور کی، یا 2 3 4 سال پہلے کی نہیں، 100 سال پہلے کی بھی نہیں، 550 سال پہلے کی، اور وقت کے عظیم محدث، اور اتنے عظیم محدث، اتنے عظیم عالم ربانی، جنہوں نے آج سے 550 سال پہلے بخاری شریف کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور بخاری شریف کی عربی میں ارشاد الساری شرح بخاری کے نام سے شرح لکھی، وہ ہیں امام قسطلانی شارح بخاری، جنہوں نے مواہب اللدنیہ کی پہلی جلد صفحہ 147 پہ مسلمانوں کے، اہل اسلام کے اس عمل کو ان الفاظ میں ڈسکس کیا: لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا مسلمان ہمیشہ سے نبی پاک کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ اب لا زال کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ اور ٹرینڈ ہے، خاص طور پہ تلکنگ کا، بستر اٹھاؤ پھیرا لگاؤ، وزن اٹھانے سے بندہ مولوی بن گیا۔ میں نے کہا یہ بات غلط ہے، وزن اٹھانے سے ہرگز بندہ مولوی نہیں بنتا۔ اگر وزن اٹھانے سے بندہ مولوی بنتا تو پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہوتے، کیونکہ سب سے زیادہ وزن وہی اٹھاتے ہیں۔ تو بھائی پڑھنے سے بندہ مولوی بنتا ہے۔ لا زال کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، 100 سال 200 سال 500 سال نہیں، تاریخ اسلام کی بنیاد ہی میلاد مصطفیٰ سے۔ اسلام کی بیس اور بنیاد ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اسلام کی بیس اور بنیاد ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ آپ کہیں یہ کیا ہے؟ یہ بالکل درست ہے میرے بھائی، میلاد عربی کا لفظ ہے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ کیا معنی ہے؟ پیدا ہونا۔ تو بھائی آج تو ایسے احمق بھی سننے کو ملتے ہیں جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں میلاد النبی کا ثبوت ہی نہیں۔ اسے کہو تو کلمہ کفر بک رہا ہے، میلاد النبی کا ثبوت نہیں، تو نبی کی ولادت کا انکار کر رہا ہے، اور اسلام کی بنیاد ہی میرے نبی کی ولادت ہے۔ تو پھر یہ کہنا بجا ہوا نا کہ میلاد ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا تو مسلمان بعد میں ہے، میلاد پہلے۔ میلاد تو آج میلاد کے اس لیے انکار کر رہا ہے کہ تو نیا ہے نا، سمجھ نہیں آئی۔
میں نے کہا تو نیا ہے، تو نیا ہے نا اس لیے تو انکار کر رہا ہے۔ اسلام بہت پرانا ہے، میلاد بہت پرانا ہے، تو اس لیے روکتا ہے کہ تو خود نیا ہے، اس لیے نئی ریت ڈالتا ہے، نئی روایت ڈالتا ہے، مگر میلاد کی روایت بہت پرانی ہے، تو جو پرانے ہیں وہ پرانی بات کریں گے۔ فرمایا مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یعملون الولائم، ولائم ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پکایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے شادی کے موقع پہ کھانا پکتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ۔ تو شارح بخاری امام کسترانی فرماتے ہیں مسلمان صرف حضور کا میلاد ہی نہیں مناتے، میلاد کے موقع پر لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیں گے آپ، بھئی اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ میں تو بالکل ہی نہیں پڑھنے والا، اور یہ جملہ سن کے بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو پھر مجھے شک پڑ جائے گا کہ یا تو آپ پڑوسی ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے۔ یظہرون السرور، شارح بخاری فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو میلاد منا کے اظہار مسرت کرتا ہے، پیار سے۔ خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا پرانا مزاج کیا ہے، مسلمان کا مزاج کیا ہے، کافر کے مزاج کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کے مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ اور مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ میلاد منا کے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر آگے میلاد کی برکات کو بیان کرتے ہوئے شارح بخاری کیا فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، شارح بخاری فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں نا، اللہ اگلے پورے سال کے لیے انہیں جو برکت دیتا ہے وہ امن کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ میلاد اور فساد کبھی اکٹھا نہیں ہوا، ہم میلادی ہیں اس لیے ہم فسادی نہیں ہیں۔ اب چیلنج کر کے دیکھ لیں کسی فورم پہ، آج تک تاریخ پاکستان کو چھوڑیں، پوری دنیا کی تاریخ لے لیں، کہیں میلاد منانے والوں نے بلاسٹ کیا ہو، کوئی سکول اڑایا ہو، کسی پبلک پوائنٹ پکنک پوائنٹ کو اڑایا ہو، کوئی جیکٹ کسی ہمارے یا رسول اللہ کہنے والے مدرسے سے نکلی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد کی برکت۔ اور میں بی بی سی کی نشریات سن رہا تھا، بی بی سی نے اپنے ایک سروے پیش کیا کہ ہم نے پوری دنیا میں سروے کیا کتنے مسلمان ہیں، کن کن ناموں سے کام کر رہے ہیں، کن کن ناموں سے کام کر رہے ہیں۔ کہا ان میں سے جب سروے کیا تو جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے ہیں، یعنی یہ تو الگ بحث ہے نا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے ان میں سے 70% وہ مسلمان ہیں جو نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، اور سب سے پرامن لوگ بھی یہی ہیں۔ یہ میلاد کی برکت، یہ میلاد کی برکت۔ اس لیے ہم حکومت سے بار بار، میں ہر سٹیج پہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، امن ملک میں چاہتے ہو؟ امن کیسے ملے گا؟ گلی محلے میں، ہر چوک میں، ہر شاہراہ پہ، ہر جناب والا سرکاری ادارے میں، سرکاری سطح پہ میلاد منانا شروع کر دو، پورے ملک میں امن آ جائے۔ اچھا چلو ایک اور سجیشن دیتا ہوں، اگر سارے ہی میلاد منانے شروع کر دیں جھگڑا ختم نہیں ہو جائے گا؟ تو بھائی سارے میلاد مناؤ، فساد ختم کرو، کیونکہ میلاد وہ نقطہ اتصال ہے جو سب کو جمع کر سکتا ہے۔ وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، شارح بخاری فرماتے ہیں جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی ہو، تکمیل خواہشات کا بہترین ذریعہ اور سبب یہ ہے انعقاد میلاد۔ پاک کا میلاد منائیے، اللہ آپ کی خواہشیں جلد پوری فرما دے گا۔
اور اگلا جملہ تو اتنا کمال کا جملہ ہے، آہا فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن، یہ اعیاد عید کی جمع ہے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتے ہیں۔ یہاں لوگ یہ ویسے کرتے ہیں عید تو صرف دو ہیں، عید میلاد النبی کی طرف سے آ گئی۔ میں نے کہا یہ تو شارح بخاری سے پوچھو نا، وہ تو فرماتے ہیں ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناؤ، ہر رات کو عید سمجھ کے مناؤ۔ آئے ہائے ہائے۔ اور اگلا جملہ پڑھ دوں، اس کو ہضم کرنے کے لیے ہاضمہ ٹائٹ ہونا چاہیے۔ لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے منا کے اس بندے کی تکلیف کو اور بڑھاتا ہے جو میلاد سے جلتا ہے۔ اچھا لوگ ہمیں تبرے کرتے، ہمیں تبرہ دیتے، یہ جناب یہ دیکھیں، میں نے کہا بھئی یہ تو شارح بخاری بیان کر رہے ہیں، بات سیالوی کی ہو تو فتویٰ لگاؤ، شارح بخاری پہ کیا کرو گے جو 550 سال پہلے کا محدث ہے۔ 550 سال پہلے کون بریلوی تھا؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ او بھئی بریلوی کوئی مسلک نہیں، مسلک سنی ہے، یہ تو میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو عشق رسالت کی بے حد و بے حساب خیرات بانٹی ہے، اس وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، وگرنہ 550 سال پہلے کون بریلوی تھا؟ یہ تو مقدر ہم بریلویوں کا اچھا ہے کہ بن مانگے اللہ نے میلاد کی خیرات ہمیں دے دی۔ میلاد ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور حوالہ کیا دیتے ہیں، دیکھیں مکے میں میلاد نہیں ہوتا، مدینے میں میلاد نہیں ہوتا، تم ادھر شروع کرتے ہو۔ میں نے کہا کتنا جاہلانہ سوال ہے بھائی، کتنا جاہلانہ سوال ہے۔ وہ قرآن مجید کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ جو مکے میں ہو جو مدینے میں ہو وہی پاکستان ہو؟ یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو مکے میں ہو جو مدینے میں ہو اسی کی پاکستان والے پابند ہیں؟ یہ کس صحابی کے قول کا ترجمہ ہے کہ جو مکے مدینے میں ہو اسی مکہ حرمین شریفین کے معمولات کے جناب پاکستان والے بھی پابند ہیں؟ یار قرآن و سنت کی بات کرو، اجماع قیاس کی بات کرو۔ اچھا یہ بھی دھوکہ ہے کہ مکے مدینے میں میلاد نہیں ہوتا، یہ تو بھائی 1924 کے بعد پابندی لگی ہے، یہ تو 1924 کے بعد پابندی لگی ہے۔ آئیے ہم جناب حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ آج سے 750 سال پہلے کا محدث ابن جوزی، اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ ٹھنڈ پڑ جائے گی نام سن کے، 750 سال پہلے کا محدث، کتاب کا نام کیا رکھا؟ بیان المیلاد النبوی۔ اس نام پہ کتابیں، اس نام پہ کتابیں، اللہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ دا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ، یہ جو میلاد آتا ہے نا تو میسج شروع ہو جاتے ہیں مبارکبادیوں کے، خوشی کے اظہار شروع ہو جاتے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آئیے ذرا اس کا پس منظر بھی دیکھیے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، اور میں اہل عرب کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے جو ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہتمون، اور صرف ہمیں خوش نہیں ہوتے، میلاد کا اہتمام بھی کرتے، اور ہمیں چھوٹا جو نہیں، اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد سننے کے لیے، میلاد پڑھنے کے لیے، عظیم الشان میلاد کا اہتمام۔
ینالون بذالک اجرا جزیلا وفوزا عظیما. فرمایا میلاد کی برکات و ثمرات کیا ہے؟ فرمایا جو میلاد مناتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم اور کامیابیاں حاصل. تو مکے مدینے میں میلاد ہوتا تھا نا؟ بولیے. اچھا چلو بھائی ایک ایسی شخصیت کا حوالہ پیش کر دوں جو اس گھر کو بھی قبول ہو. وہ بھی محدث مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. نام کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. سبھی مانتے ہیں. میں نے کہا چلو یار حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم مان لیتے ہیں اور ان کی تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لیتے ہیں. یہ جو فیصلہ کر دیں میلاد شریف کے حوالے سے مجھے بھی قبول، آپ کو بھی قبول. کیا خیال ہے؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی ہستی فیوز الحرمین صفحہ 80 اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں کریم رؤوف الرحیم نبی پیدا ہوئے. جب میں اس مکان پہ گیا عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی. والناس یصلون علی النبی. اور میلادی کیا کر رہے تھے؟ حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. اور صرف درود و سلام نہیں تھا، یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ. اس گھر میں جس میں نبی پاک پیدا ہوئے اس گھر کے اندر میرے کریم نبی کے غلام نبی پاک کے میلاد کے واقعات پڑھ رہے تھے. اشتہار کا ٹائٹل بڑا عظیم ہے جی. نور کا نور کا نور کا. یہ ٹائٹل کہاں سے آیا ہے؟ اگلا جملہ شاہ ولی اللہ کا اس ٹائٹل کے تائید میں نور کا سما. شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں جب میں اس میلاد کی محفل میں بیٹھ گیا نا؟ فرأیت انوارا سطعت دفعتا واحدتا. فرمایا آنے واحد میں یک یک نور کی برسات شروع ہو گئی. انوار کی برسات، می پانی والی بارش نہیں، انوار کی بارش. تو جیڑا کم شریعت دے خلاف ہو گئے اتھے انوار دی برسات ہوندی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ ان فرشتوں کے انوار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک کی میلاد کی محفل میں بھیجا. اور اگلا جملہ شاہ ولی اللہ کا رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمہ. اور میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا. اچھا ایک توجہ ہے آپ کی، آپ بور تو نہیں ہو گئے جی؟ میں انشاءاللہ آپ کے ذوق کی طرف آتا ہوں. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. ایک بات ہے، آج لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میلاد بدعت ہے. میلاد میلاد بدعت. اب یہ بھی عجیب تماشا ہے کہ میلاد بدعت ہے اور لفظ بدعت کو اتنا انہوں نے بدنام کر دیا کہ جو ہی لفظ بدعت کوئی سنتا ہے نا تو وہ بدک جاتا ہے. حالانکہ بھائی بدعت لفظ قابل مذمت نہیں ہے، فی نفس ہی لفظ بدعت قابل مذمت یہ بہت اچھا لفظ ہے جو کہ نبی کے لیے بھی بولا گیا. خیر بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی قسمیں کیا ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا. میں عرض کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے یعنی کہ نیا طریقہ ہے. اچھا نیا اچھا ہے یا برا ہے، بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، یہ الگ بحث ہے. بدعت ہے. اچھا کون سی بدعت ہے؟ اس پہ تو جاتے ہی نہیں ہے نا. کل بدعت اتنا منہ بھر کے نا کل بدعت ضلالہ. میں نے کہا اس کل میں آپ بھی سارے وچی ہو نا، سمجھ کوئی نہیں آئی.
کل بدعت ضلالہ. اچھا کل میں کہ ساؤنڈ بھی کل بدعت ضلالہ, لائٹنگ بھی کل بدعت ضلالہ. نہیں جو دین بھی نئی چیز. میں کہ اس تو پچھلا جملہ بھی تو پڑھنا, اس تو پچھلا جملہ بھی پڑھنا. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, کل محدثۃ بدعۃ. یہ کل بدعت ضلالہ سے پہلے جملہ نہیں پڑھتے کیوں؟ کل محدثۃ بدعۃ. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بعد ہر چیز بدعت ہے. میرے بعد بھائی توجہ میری طرف, میرے بعد ہر چیز, ہر نئی چیز بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ اس تو اگلا جملہ. میں نے کہا اس کل کا اطلاق ہر نئی چیز پہ ہے, ہر نئی چیز پہ نہیں, ہر اس نئی چیز پہ ہے جس سے سنت فوت ہوتی ہو, وہ بدعت ضلالہ ہے. جس سے دین زندہ ہو, دین تقویت پائے, دین کی اشاعت ہو, اللہ رسول کا قرب ملے, وہ بدعت بھی بدعت حسنہ, اچھا نیا طریقہ. بھائی مسلم شریف کی حدیث کو سامنے رکھنا پڑے گا جب بھی بدعت کو بات کرو گے. بدعت پہ جب بھی گفتگو کی جائے مسلم شریف کی حدیث سامنے رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن. تو اونچی سبحان اللہ نہیں آتا. ہائے ہائے, من سن فی الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین مکمل ہو گیا, پھر کیا من سن فی الاسلام. فرمایا جس نے اسلام کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا. کون فرما رہا ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی. فرمایا جس نے اسلام کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا, اسلام کے اندر, وہ اسلام تو مکمل ہو گیا, حضور کے بعد اسلام میں نیا طریقہ. فرمایا جس نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کیا فَلَهُ أَجْرُهَا, اس پر موجد کے لیے, جس نے نیا طریقہ اسلام میں ایجاد کیا, اچھا طریقہ ایجاد کیا, اس کے لیے موجد کے لیے اجر و ثواب ہے. اجر من عمل بها بعدہ, جو اس اچھے طریقے کو فالو کرے گا اس فالور کو بھی اور موجد کو بھی, دونوں کو برابر ثواب. اور من سن فی الاسلام سنتن سیئتن, جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, برا طریقہ ایجاد کیا, کان علیہ وزرہا, اس برا طریقہ ایجاد کرنے پہ وبال اس کے سر ہے. اسی سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن, اسی سے علماء محدثین و علماء ربانیین نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کو لیا. میری بات سمجھ آ رہی؟ اگر ہر چیز بدعت اور ہر بدعت ہی گمراہی. میں ایک بات پوچھتا ہوں, تساں جدوں نویں مسجد گئے سو تو استاد جی تو ان پڑھایا ہو سی ایمان کی دو قسم, ایمان دیا دو قسم نے جی, کتنیاں کیڑیاں؟ ایمان مجمل اور ایمان پڑھیاں کون نہیں پڑھیاں؟ یہ آئیاں حضور دے زمانے, صحابہ دے زمانے, تابعین دے زمانے, تبع تابعین دے زمانے. 6 کلمے پڑھے کوئی نہیں پڑھے. پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیجا کلمہ, چوتھا کلمہ توحید, 5واں کلمہ استغفار, 6واں کلمہ رد کفر. یہ 6 کلمے, انہاں دے نا, انہاں دی ترتیب وکھاؤ میرے نبی دے زمانے, صحابہ دے زمانے, اور تابعین دے زمانے, اور تبع تابعین دے زمانے چ وکھا دیو. ہیں کدھر تدوین قرآن, تدوین حدیث. اچھا قرآن دے سپارے کتنے نے؟ اچھی بولو, اچھی وکھاؤ. حضور دے زمانے, صحابہ دے زمانے, تابعین دے زمانے, تبع تابعین. ترتیب بھی آئی, حافظ بھی موجود ہے. اے 3 سپارے والی تقسیم کون آئی؟ رکوع, گل سمجھ کوئی نہیں آئی. میں کہ بھی بدعت, پر بدعت حسنہ, بدعت
اچھی اچھا قرآن مجید یہ زیراں زبراں شداں مداں نبی پاک دے زمانے چاہیے، صحابہ دے زمانے، تابعین دے زمانے، تبع تابعین دے زمانے، یہ تے حجاج بن یوسف دے دور حضرت خلیل احمد رحمت اللہ علیہ لائیاں. یہ بھی بدعت ہے، پر بدعت اچھی بدعت، اچھا نیا طریقہ. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اقسام حدیث جی، یہ حدیث صحیح لذاتی، یہ حدیث صحیح لغیری، یہ حدیث جناب والا حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، موضوع ہے، شاذ ہے، غریب ہے، یہ جناب والا متواتر ہے، معدل ہے، معلل ہے، یہ مسترب ہے. یہ ساری 24 حدیث دیاں قسم، نہ حضور دے زمانے، نہ صحابہ زمانے، نہ تابعین دے زمانے، نہ تبع تابعین زمانے. یہ بھی بدعت ہے. علم صرف، علم نحو، علم منطق، اصول فقہ، اصول حدیث، یہ سارا کچھ بدعت ہے. پر بدعت آسان. پھر اب کو 5 بدعت کی قسم، لیکن میں اس پاس نہیں جاندا، بات طویل ہو جاسی. تو میں عرض کر رہا سا بھئی ہر گل نو دھڑ لینا، یہ تو بدعت ہے جی. آخر دن کوئی نہیں. اچھا حوالے مکے مدینے دے دیں، کتوں دے؟ مکے مدینے. میں اس دفعہ رمضان شریف الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، میں مسجد نبی شریف اعتکاف بیٹھا سا اس پچھلے رمضان شریف تے اتھے جناب میری ایک کڑتوں میں نال بحث ہو گئی. ان جناب والا میں 3 گھنٹے ڈک چھوڑیا، 1.5 گھنٹہ بحث ہوئی، 3 گھنٹے ڈک چھوڑیا. بحث بڑی لمبی ہوئی. تو نبی پاک دی گنبد خضر طرف منہ کر کے بیٹھا، میں نے آدھا یہ بت ہے جس کو تم پوجتے ہو، خدا مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں. اس کا آخری جملہ اتنا دردناک اور اذیتناک تھا میرے لیے. جب ہر طرف سے اس کے راستے بند ہو گئے تو مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ مولانا ادھر شریعت نہیں چلتی، ادھر ڈنڈا چلتا ہے. یہ سارے تو پشاور رحیم یار خان دے تو سارے کڑچے مڑچے اکٹھے کیتے ہوئے، یقین من اتھوں دے سارے بنگلہ دیش دے اور انڈیا دے. کوئی انسان والی نہ شکل ہے نہ عقل ہے. اور میں نے عبدالطواب صدیقی صاحب بلوایا، وہ بھی اتنے ٹکا بیٹھے. میں نے کیا گفتگو میں ساری دسی. یہ گفتگو میں کہا حضور میں پچھو تیاری کر کے آیا سا، میں نے پتہ ہی بھئی میں راونا کو نہیں دکھا پونی. تو سامنے نزید شام وہ خیر نیٹ تو موجود ہے، وہ میں ساری ریکارڈنگ کرائی ہے جڑی گفتگو ہوئی سی. تو میں عرض کر رہا سا یہ بہت بڑی زیادتی ہے جی، قسم سے بہت بڑی زیادتی ہے. جہالت مکے میں نہیں ہوتا، مدینے میں نہیں ہوتا، اور وہ بھی حرم شریف کو جو باؤنڈری ہے نا اس کے اندر نہیں ہوتا، آگے پیچھے ہوٹلوں میں ہوتا ہے، گھروں میں میلاد شریف ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. اور یہ تو 1924 کے بعد سرکاری سطح پہ پابندی لگی، ورنہ آج بھی جناب والا وہاں 3 شیخ تو ایسے ہیں، شیخ وہ اتنے دھڑلے سے میلاد مناتے ہیں، ان کو تو سرکاری سطح پہ باقاعدہ لائسنس جاری کیا گیا. اور چوتھا گھر حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو سرکاری طور پہ لکھ کے انہوں نے دیے ہو کہ آپ میلاد منا سکتے ہیں، اور ان کے گھر میں ہوتا ہے. تو سامع نزید شام صرف میلاد دی محفلیں نہیں ہوندی ہیں، جلوس بھی ہوندے ہیں. امام قطب الدین حنفی جیسے عالم اپنی کتاب الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام اس دے وچ لکھ دین کہ 4 فقہ دے امام، مکے دا گورنر تے مدینے دا گورنر، یہ 12 ربیع الاول مغرب دی نماز حرم شریف دے اندر پڑھدے آئے تے مغرب دی نماز تو بعد مشعل بردار جلوس میلاد دا لے کے اس گھر تے جاندے جتے حضور پیدا ہوئے. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ ہمیشہ سے حضور کا میلاد ہوتا ہے تو کیفیت بدل گئی ہے، یہ ہم مانتے ہیں. اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے جی، معیشت اتنی مستحکم نہیں تھی جی، صحابہ کے گھر ایک وقت کا تھا اور ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، اتنی جناب والا تنگ دستی تھی، لیکن میلاد تھا، لنگر بھی تھے. تو سامعین زید شام میں عرض کر رہا سا کہ میلاد شریف یہاں شاہ ولی اللہ خود اس مکان پہ گئے. اب جو لوگ بدعت کہتے ہیں نا میلاد کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت مذمومہ ہے یا بدعت جناب والا سیئہ، ان سے ایک بات پوچھیے کہ یا تو آپ جرت کریں یہ کہیں کہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا، یہ جرت نہیں کریں گے.
لا محالہ شاہ ولی اللہ نے سچ لکھا. اگر سچ لکھا تو اگلا سوال سیالوی کا ہے, اور یہ صرف سیالوی کا ہی ہے, کسی اور خطیب سے یہ سوال سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے. سوال اگلا میرا یہ ہے آپ کے لیے, بڑا سادہ سوال ہے, کوئی الجھن نہیں ہے, کوئی علمی, کوئی ایسا کمال علمی, کوئی میں جناب والا آپ کو غور نایاب نہیں دینے لگا کہ آج سے پہلے آپ کو, لیکن سوال میرا ہے اور بڑا سادہ ہے. سوال یہ ہے کہ یا تو کوئی شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا, یہ تم جرت کر نہیں سکتے. شاہ ولی اللہ نے سچ لکھا اور یقیناً سچ لکھا. اگر سچ لکھا تو 1300 سال تک اس مکان کو قائم رکھ کے وہاں میلاد منانا وہ بدعت تھا, یا 1924 کے بعد اس مکان کو ختم کر کے وہاں میلاد پہ پابندی لگانا یہ بدعت ہے؟ اس کا مطلب ہے میلاد منانا بدعت نہیں, میلاد سے روکنا بدعت ہے. سمجھ نہیں؟ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے آپ خود عدر السمین کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ ولی اللہ میلاد اس واسطے مناندے ہے کہ ابا حضور مناندے آئے, اس واسطے منایا کرو جب وہ پتر توڑے بھی منائے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عدر السمین میں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال بڑے عالی شان طریقے سے حضور کا میلاد مناتے تھے. ایک سال ایسا بھی آیا تنگ دستی تھی, معاشی طور پہ کوئی گھر میں کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکے, چنے دی پلیٹ پئی ہوئی سی, اس تے پڑھا سورہ فاتحہ شریف, تے میلاد دی نیت نال تقسیم کیتے. طبیعت بڑی پریشان کہ آج کوئی بڑا اہتمام نہیں کر سکیا, تے خواب وچ کریم رؤوف الرحیم نبی دی زیارت ہوئی. یا تو آنکھو شاہ ولی اللہ جھوٹ لکھیا, سچ لکھیا, تو پھر یہ بھی نہیں لکھیا, نبی پاک یہ نہیں فرمایا عبد الرحیم تو کیڑا کام شروع, میلاد میں بھی نہیں کیتا, صدیق اکبر نہیں کیتا, حضرت عمر نہیں کیتا, عثمان نہیں کیتا, حضرت علی نہیں کیتا, یہ تو بدعت ہے اور کل بدعت دلالہ و دلالۃ فی النار. تو یہ کیڑا کام شروع کر دیتا, خبردار آج تو بعد چنے والا کام نہ کر. حضور کیا نہیں, حضور تے چنے تناول فرما کے میلاد لنگر آئے, اوے میلاد لنگر کھادا کرو, حضور دی سنت ہے لنگر, حضور تناول فرما. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا سی کہ جی خواب تے لنگر ٹر پیا نہیں. الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنی میلاد کی خوشی میں 2 بکرے ذبح کیے ہیں. تو توجہ کرنا, تناول فرما رہے ہیں چنے اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے. وہ چنے پلیٹ کتنے ہو سن, ادھا پاؤ ہو سن نا. اتنا چھوٹا اہتمام میلاد دے موقع تے میرے نبی نو اتنا پسند ہے, اتنا بڑا اہتمام کتنا پسند ہوئے گا. اس واسطے خوش نصیب لوگ نے جو میلاد تے خرچ کرے. بلکہ اللہ اکبر, امام شمس الدین الجزری فن قرات امام اور تاریخ المولد شریف, انہوں دا کو حوالہ امام جلال الدین سیوطی حسن المقصد فی عمل المولد فرماندن وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَقُولُ جَزَاهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. امام شمس الدین الجزری فرماندے نے کہ جیڑا نبی پاک دی محبت دی وجہ تو میلاد تے خرچ کردا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس نو اپنے جناب وچ بہترین جزا عطا فرماندا, اور جزا کے جنات, ایک جنت نہیں کئی جنتاں. میلاد دی بے حساب برکتاں تے جڑے منانے خوش نصیب ہیں. خوشی دا اظہار کرو, ہر او طریقہ جڑا اللہ اور دے رسول دے قرب دا ذریعہ بنے تے شریعت اس تو روکیا نہ ہوئے, وہ جڑا بھی نواں ہوئے جائز. خوشی دا اظہار جائز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور جگر گوشہ غزالی زمان پیر طریقت راہبر شریعت مربی و مشفق اہل سنت
استاذی المکرم حضرت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہوئے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالی جس طرح آپ حضور محدث چکوال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو عام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خاص حفاظت فرمائے اور آپ کو لمبی برکت والی صحت والی زندگی اور عمر عطا فرمائے۔ حضرت خطیب اہل سنت میرے بھائی علامہ صاحبزادہ قبلہ احسان اورنگزیب قادری دامن برکاتہم القدسیہ، آپ بھی تشریف فرما ہوئے نے، خوش آمدید آختے تو بھئی تقریر تو بڑی لمبی چوڑی ہو گئی ہے، تو ہن میں آواں تواڈے تھوڑے ذوق والے پاسے۔ جی برائے مہربانی یہ نعت پڑھیں، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، انشاءاللہ۔ یہ دیکھتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا جی، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، جسے مل گیا کملی والے کا دامن۔ ویکھ دیں انشاءاللہ، یہ تک اسٹیج خالی ہے، ویکھ دیں۔ تو سامعین عزیز شام تساں بڑے لاڑ لیو، میں تہاڈے نال زیادہ وڈا لاڑا، انجے تساں سوکھ میرے کول کلام سن کے نہیں۔ کریم بخش صاحب، اللہ اکبر۔ تو سامعین بھائی موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کلام ٹھیک ہے، اللہ خیر فرمائے گا۔ تو بھائی یہ جتنے آپ نوجوان تھوڑا توجہ فرمائیں اور دیانتدارانہ تجزیہ فرمائیں۔ اتنے بڑے محدثین، شارح بخاری امام قسطلانی، محدث ابن جوزی، امام شمس الدین الجزری، اور 11 سال جس ہستی نے حرمین شریفین کی امامت کروی حضرت علی قاری، انہوں نے میلاد کے عنوان میں پوری کتاب لکھی المورد الروی فی مولد النبی، امام جلال الدین سیوطی جیسی ہستی، یار اتنے جلیل القدر محدثین جن کو صدیوں بعد بھی لوگ جن کا نام لیتے ہیں، جی جن کے علم کی خیرات پاتے ہیں، ان بزرگوں کو نہیں پتا تھا کہ میلاد بدعت ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ سنت کی تعریف کیا ہے؟ اپنے ایمان سے بتائیے۔ اگر دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، کیا حضرت علی قاری جیسی، حضرت شارح بخاری امام قسطلانی جیسی ہستی، حضرت جناب امام جلال الدین سیوطی جیسی ہستی، امام شمس الدین الجزری جیسی ہستی، یہ ہستیاں اپنے ایمان سے بتائیے جنتی ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ اگر یہ میلاد منانے سے جنت جائیں گے تو ہم میلاد منانے کی وجہ سے جہنم کیسے جائیں؟ جی کل بدعت وضلالۃ فی النار، یہ جھل چھوڑے نے فی النار۔ میں کہ جی بدعت سارے بدعت کرنے والے فی النار، تے تو بھی ساڈے نال، کیونکہ تو بھی تو بدعتی ہے نا۔ گل سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں کہ تو بھی ساڑھے نال، کیوں؟ میں کہ سیرت النبی دے کانفرنس دے کریں دے کوئی نہیں کریں دے؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کانفرنس دے انعقاد کیتا، سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت عمر پاک نے، حضرت عثمان پاک نے، حضرت علی پاک نے، یہ بھی تو بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ۔ میں کہ تو بھی بدتی، بقول تیری اسم ہی بدتی، تو تم بھی جہنم جانا، اسم بھی جہنم جانا، تو جنت تیرا پیو سی۔ بھائی گل سوچ یار، گل سوچو نا، اپنے مان نال فیصلہ کرو یار۔ وہ جنت ویسی کون؟ یہ سوچنے کی گل ہے، ایڈی وڈی رب جنت بنائیے، کون ویسی؟ تم بھی بسترے سمیت ادھر ہی، جنت کون ویسی؟
آئے ہائے میں کو خدا دا خوف کرو اے مسلمانوں مسلمان رہن دیو جنتیاں نو جنت رہن دیو تہاڈا شوق ہے تو سمجھو تو ان کو روک دا آئے ہائے کتنی بد نصیبی ہے یعنی نبی پاک دے ذکر کرنے تے لوگوں دوزخی بناؤ نبی پاک دا نام سن کے کسی دے چہرے تے مسکراہٹ آوے جو اس تے بدعت دے فتوی لاؤ یہ ایمان ہے اس نو اسلام آدھے میں کہ جی اسلام ہے نا تو اس اسلام نو صد سلام ہے یہ ایسا اسلام کو نہیں مندے یہ تین نصیب ہوئے اصل تو اس اسلام دے دائیاں جس وجہ نبی پاک دی گل سن کے چہرے تے مسکراہٹ آوے گل سمجھے کوئی نہیں آئے ہائے اللہ آؤ ہن ذرا قرآن مجید کو رہنمائی لینے سورہ یونس آیت نمبر 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اعلان فرما دیو اپنے غلاموں یہ سبق پڑھا دیو یہ پیغام دیو قرآنی پیغام کہ جدوں اللہ والو دو چیزاں آونجن کتنیاں نال بول سو کتنیاں دو چیزاں اللہ والو آونجن فضل آونجتاں بھی رحمت آونجتاں بھی کرنا کے بھی فَلْيَفْرَحُوا فرحت دا اظہار کرنا بھی خوشی دا اظہار کرنا بھی ہن میرے کریم رب نے سورہ جناب والا یونس آیت نمبر 58 وچ فرمایا دو چیزاں میرے والو آونجن فضل آونجتاں بھی رحمت آونجتاں بھی فَلْيَفْرَحُوا فرحت دا اظہار کرنا بھی ہن اللہ دے قرآن کو جناب والا معلوم کر دیں اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا بھی سورہ احزاب آیت نمبر 47 میرا کریم رب خود ارشاد فرماندا بھی بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ہائے ہون تو ویسے حق بندا چادر نہ بندا کیا خیال ہے ماشاء قرآن سن کے اس پیار نال سبحان اللہ کو کہ مسجد درود دیوار بھی قیامت دے دن سبحان اللہ دی گواہی دے بشر المؤمنین بأن لهم من بأن لهم من الله فضلا كبيرا میں آیت دوبارہ پڑھن لگا دل نال تے ٹل نال پڑھ سا پر سبحان اللہ میں نہیں دی چاہیے تھی بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا کو ماحول بناؤ یار ایویں کڑچے مڑچے دیں بریلوی نو قرآن پڑھنی آندا میں کہ جے کوئی پتر جمیا نا تہاڈا خطیب ایسے حلوی دے سامنے بیٹھا ہو اون کاری بہو ہیں کو خطیبوں چ سامنے آنا یہ تو روز دے جناب والا قرآن
اتو ٹھنڈ اتو قریشی دی پرچے بڑے سارا معاملہ خراب ہے. توجہ ہے کوئی نہیں؟ اور الحمدللہ گلستان شیخ الحدیث حضور محدث چکوال سید دے درد ٹکڑے کھا دین خدا دی قسم مر وساں پر غیرت نہیں چھوڑنی. آئے ہائے بھائی میں بڑے دل نال قرآن پڑھیا پر دل نال سبحان اللہ پچھو کوئی نہیں آئی. میں پھر آیت پڑھا جیڑا جیڑا سبحان اللہ آکھے وہ ہاتھ کھڑا کر جیڑا آکھے سارے نہیں پکی گل ہے. بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. یہ سورہ عذاب ہے آیت نمبر 47 ہے. اور میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ سونیا میں مومنہ وچ تو انو بھیج کے صرف فضل نہیں کیتا فضلن کبیرا. میرا نبی سب تو وڈا فضل بن کے آیا. دوجی کیس جی سی رحمت. دوجی کیس جی سی رحمت. اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں اللہ دی سب تو وڈی رحمت کڑی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ایک جہانہ واسطے نہیں سارے جہانہ واسطے رحمت بن گیا. ان سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماندہ دو چیزاں آوے فضل آوے دوجی تے کرنا کیا وے خوشی. تو میں قرآن نال ثابت کر دے سب تو بڑا فضل بھی حضور دی ذات سب تو بڑی رحمت بھی میرے نبی دی ذات. فرمایا فال یفرحوا علماء تشریف فرمانے حضور کے پیر صاحب بھی تشریف فرمانے اللہ ان کیوں نہیں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیسجدوا. اور کوئی راہ نہ لبے چاہتے نہیں میلاد نہ منع کرو نماز پڑھتے کونو تو میلاد منع دیو. میں خود دعا دیو نبی غیب نہیں جانتے میں کھمور رکھ دیتا کہ میں پتہ لگا سکوں نام نماز پڑھتے. یہ عجیب تماشا نا اکھے سنی میلاد منع دے نماز کو نہیں پڑھتے میں خود کہ میں پتہ لگا. توجہ ہے. اچھا چلو میں کہ یار تسیں یہ فتوی لکھ کے دے دیو کہ میلاد ہوا منا سکدا جڑا نماز پڑھدا ہو. کو گل سمجھ نہیں کی اوے فتوی لکھ کے دیو تو ہن تو سب تو زیادہ مناونا چاہیے. گل سمجھ کوئی نہیں. میں کو کم لیا جے تو نمازی نے مقابلہ کرے اسا تاں بھی تو نال زیادہ جب نمازی نے مقابلہ کرے تاں بھی زیادہ کیونکہ ہاں نے زیادہ ہاں نے زیادہ کریم بخش صاحب ہائے ہائے ایویں ٹنڈا پھڑ میں آدھا مسیتاں گن گن ایک محلے تیری ہک کو سی ساڑی 9 والے سارے نمازی اکٹھے کرتے رہے ایک دے تعداد کتنے پہنچتی اللہ بڑی دیر بعد جزاک اللہ اللہ. صوفیوں کو پیسہ کرنا پڑا تو سامنے عزیز شام ہے میلاد نہیں سخی خطیب ہوئے تو کنجوشوں کو بھی کٹ کے نہ تو سامنے عزیز شام اللہ بھئی حقیقت ان بزرگوں کی برکت ہے کہ اللہ نے یہ ہمت دی ہے. کوئی الحمدللہ بس صرف ایک بات پہ ناز ہے
میں حقیقت آپ کو عرض کروں، علم پہ تقوی پہ کوئی ناز نہیں ہے، ناز ہے تو صرف اس پہ کہ خدا کی قسم ہم امام اہل سنت کی صحیح فکر پہ چلنے والے ہیں، بس۔ ہم بڑے بڑے مولوی ویکھے کھڑ پینچ قسم دے، میں آپ کو اپنی پگاں سنبھال کے رکھ، ساڑی جتی تیری پگ تو تے، کیونکہ اساں عقیدے نال جناب غداری نہیں کی، تو صرف دوسرے گھروں ٹھپن واسطے جناب یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ آئے توجہ کرو، میں پروگرام اپنا خراب نہ کرنا چاہتا، کی عرض پہ کرتا سا، آئے آخری نماز کو نہیں پڑھ دے، میں کہا چل فتوہ لکھ کے دے بھئی اوہی میلاد منا سکتا جڑا نماز پڑھے، یہ تو گل ٹھیک ہے نا، تو جڑے نماز پڑھ دیں وہ میلاد منا سکتا۔ میں کو کملیا ہے، نماز ایک الگ فرض ہے، میلاد ایک الگ عمل ہے، میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، تو استیا بہانے کے منگنا ادھر ادھر۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا فَلْيَسْجُدُوا کیوں نہیں، فَلْيَعْبُدُوا کیوں نہیں، اللہ جاندا سی بھائی نماز سارے پڑھ سن، حضور دی میلاد دی خوشی کوئی کوئی کرے سی۔ فَلْيَفْرَحُوا تے طریقہ کیویں، فَلْيَفْرَحُوا فرض اظہار کرنا کیویں، اگلا جملہ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا خوشی دے اظہار کرو، طریقہ کے بھی فرمایا جڑا جمع کر کے رکھے ہوئے نے تہاڈے واسطے خیر اسی قسموں خرچ کرو۔ پھر جناب والا اعتراض ہویا، جناب عیدہ تے صرف دو نے، عید الفطر عید الاضحیٰ، تیجی عید میلاد النبی کدھروں کٹ گئی تھی؟ میں کہ قرآن چو سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میرا کریم رب خود ارشاد فرمانا بھی ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا۔ عیسیٰ علیہ السلام ڈیمانڈ کر دینے، اے میری کریم مولا قوم پکا پکایا کھانا ڈیمانڈ کر دیئے، اے پالن والی انزل علینا اساڑے تے نازل کر مائدہ پکا پکایا کھانا من السماء اسمانہ بچو، اے میرے لئے جدو تو کھانا نازل کریں گا تکون لنا عیدا، وہ ساڑے واسطے عید دن ہوئے گا۔ میں کہ خود فیصلہ فرماؤ، جس دن پکا پکایا کھانا مختصر دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام دی ڈیمانڈ تھی بنی اسرائیل واسطے اتری، اگر وہ دن عید دن بن سکتا بھی کہ جد صدقے کل کائنات کھا رہی ہے میرا کریم نبی آ جاوے، وہ دن عید دن کیوں نہیں بن سکتا؟ راکھ دین نبی دی ولادت قرآن نال ثابت نہیں، میں کہا وہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، قرآن نال ثابت ہے، میں کہا بالکل قرآن نال ثابت ہے۔ میں کہا تیرے جو ٹانگے والے حساب ہے، ٹانگا کدی ویکھے نے کھوپے چڑے ہوئے ہیں نا بھئی سیدھا ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک سیدھا ویکھے سجے کھبے نظر، میں کہا تہاڈے چڑے ہوئے کھوپے، ان شرک لظلم عظیم ان شرک لظلم عظیم ان شرک لظلم عظیم ان شرک لظلم عظیم۔ میں کو کھوپے لاؤ پتہ لگے سجے کھبے قرآن کو اور شے بھی ہے۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ ہاں اور سورہ بنی اسرائیل سورہ مریم آیت نمبر 15 اور سورہ مریم آیت نمبر 33 اللہ دا قرآن وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ۔ یار سبحان اللہ ڈھلی پہ بہندی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ
وسلام علیہ. اللہ فرماندہ میرے نبی آیت سلام تے جس دن میرے نبی آیت میلاد ہو یا پیدائش ہوئی ولادت ہوئی اس دن تے بھی سلام. سورہ مریم آیت نمبر 33 چل لگے فرماندہ والسلام علی والسلام علی والسلام والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میرے تے سلام تے جس دن میں پیدا ہویا اس دن تے بھی سلام. ایک میں نہ کھڑا کہ جی سورہ مریم آیت نمبر 15 تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ تے سورہ مریم آیت نمبر 33 حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ساڑھے نبی دا. کہ وطن کلمہ حضرت عیسیٰ دا ہی پڑھنا چاہیے. میں کو کملیا جڑے حضرت عیسیٰ دے بھی نبی نے سبحان جڑے حضرت موسیٰ دے بھی نبی نے جڑے سارے نبیوں دے نبی نے جڑے سب تو اعلیٰ نبی نے جڑے سب تو اولا نبی نے. اسی واسطے تے میرے امام نے بڑی سونی گل کیتی ہے. اگر ذوق ہوئے تو پڑھ چھوڑا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا. مل کے پڑھ لو سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء. خلق سے اولیاء اولیاء بولو بولو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا. بھائی بولو سب سے اولا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے. اب میرے کریم آپ صاحب تو معجونہ کھا کھا کے کم نہیں ہے میں بغیر معجون دے پہ چل رہا ہوں. توجہ ہے نا. کیا خبر کتنے تارے بولو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا وہ
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہو، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ، جن کے طلبوں کی دھوم ہے آب حیات، 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 ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ، میں نے کہا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اگر قرآن مجید میں سورہ مریم آیت نمبر 15 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کرتا، سورہ مریم آیت نمبر 13 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کرتا، پھر اور تجھے کیا چاہیے؟ چلو ہم آپ کی خواہش پوری کیے دیتے ہیں، نبی پاک کا میلاد بھی قرآن سے، ولادت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ووالد ووالد وما خطیب تقریر کر کے ویندے نا تو مڑ دیں گڈی چ کوئی نعت سندا، کوئی قوالیاں سندا، کوئی اے جوان بیٹھا کتنا سو گیا میرے نال؟ 4 سال، 4 سال میرا ڈرائیور ہے تو میرا مرید بھی ہے، بڑی پریشانی ہوئی، اسی بھی سکاری پیر بن گیا، یہ بھی بڑی پریشانی ہے بھائی، مولوی اور پیر یہ کیوں ہو سکتا؟ مولوی ہی پیر ہوتا، گل سمجھیے کوئی؟ اور میں نے سلسلے رفاعیہ چل الحمدللہ خلافت میں لیے، اور میں بھی چنگے بھلے مرید بنا کے میں کہ ان کر کے مسلک دی جنگ لڑنی، کم از کم جڑا ساڈا مرید اسی مرسی تے سنی،
الحمدللہ الحمدللہ اس کو پوچھو 4 سالاں اتنے لمبے سفر کیتے 14 گھنٹے دے اج تک اپنی گڈی گانا نہیں لایا قوالی تک بھی نہیں لائی میں الحمدللہ گڈی دے وچ قرآن مجید دی پریکٹس کرنا گنگناندا رہا قرآن مجید تلاوت میں خدا دی قسم قرآن مجید نال عشق ہے یہ میں شعر تے تہاڈی ضرورت پڑھدا وگرنہ میں جڑا دلی طور تے میرا ایک لگاؤ ہے نا قرآن مجید نال الحمدللہ اس واسطے قرآن سنن دا ماحول بنا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما لا أقسم بالبلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما فرمایا قسم ہے پیاری ان گلیوں کی جن میں تو خرام ناز کرتا ہے جن گلیوں میں تو خرامہ چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم ووالد وما اور قسم ہے پیارے والد کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مدری فرماندے نے کہ کسی نے آکھیا والد تو مراد حضرت آدم کسی آکھیا والد تو مراد حضرت ابراہیم کسی آکھیا والد تو مراد حضرت عبداللہ تمام اقوال تطبیق دیتی فرمایا رب گویا فرمانا چاہتا اے سونیا جنہ پشتاج نور مصطفیٰ چمک دریا ہر اس باب دی قسم وما ولد قسم پیارے تیرے میلاد تیرے پیدا ہونے کی قسم یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مدری جن کی میلاد کی قسم رب کھائے جس کی میلاد کی قسم رب کھائے وہ میلاد ناجائز نہیں ہو سکتا جو اس کو ناجائز کہ وہ ناجائز ضرورت ہے اللہ ایک اور بات وسلام علیہ یوم ولدہ نبی پر سلام سمجھ آ گیا ہو گیا یوم ولدہ کیا ہے یہ بھی سیالوی بات کر رہا ہے اور یہ نقطہ بھی سیالوی کہی ہے کھنگال لیجئے سارے خطیبوں کو کسی نے یہ بھی سیالوی سے سن کے بیان کی ہوگا وگرنہ سیالوی کہی ہے یہ جملہ بھی سیالوی کہہ ہے کیا وسلام علیہ نبی پر سلام یوم ولدہ اللہ فرماتا اس دن تے بھی سلام نبی تے سلام ہو گیا کم دی گل ہے بڑی نبی پر سلام وسلام علیہ ہو گیا اگے کہ یوم ولدہ اس دن تے اس دہاڑے تے بھی سلام جس دن نبی پیدا ہویا نبی تے سلام ہو گیا اس دن تے سلام جس دن نبی پیدا ہویا میرے لئے اس دن کتنی تیری نمازاں پڑھیاں کہ تو اتنا خوش ہو کہ اس دن تے سلام بھیج رہے ہیں اس دن کتنے روزے رکھیں کہ تو اس دن تے سلام پڑھ رہے ہیں یہ دن تن اتنا کیوں پیارا لگنے لگ پیا تو اس دن تے سلام پڑھ رہے ہیں فرمایا فی نفسی دن دی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دن تے میں اس واسطے سلام پہ پڑھدا کہ یہ دن میرے نبی نال جڑ گیا جملہ تے اگے جملہ تے اگے میں کہ دن نبی نال جڑ ونجے دن جے سجے بھی سبحان اللہ نہیں آکی ذرا ہون چپ کر کے وکھاوے این دا جملہ جس نہیں آکی ہون بھی آکے گا میں کہ جے دن نبی نال جڑ ونجے تے اس دن تے سلام پڑھنا رب دی سنت تے جڑا دن نبی نال جڑ ونجے
آخر جی داتا صاحب کیوں جاندے ہو فلان دربار تک کیوں جاندے ہو فلان؟ میں کہا سلام کرنا، جڑے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ، ہر نماز پڑھ دینا السلام علینا، پڑھ دیں سلام ہو مولا ہم پر سلام ہو کہ والا عباد اللہ صالح تیرے نیک بندوں پر بھی۔ میں کہ نماز دے اندر داتا لیجیے سلام پڑھنا جائز ہے، تو باہر نکل کے کیڑی موت ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ جو دل نبی سے جڑ جائے اس پر سلام پڑھنا رب کی سنت، جو دل نبی سے جڑ جائے اس پر بھی سلام پڑھنا میرے نبی کی سنت۔ جو دل نبی سے جڑ جائے، جو دل میرے نبی سے جڑ جائے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ میلاد کا پیغام جو مصطفیٰ سے جڑ جائے، بتاؤ خدا کی قسم کیا مولا صدیق کی بارگاہ میں سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں؟ مصطفیٰ سے، بولو بولو ایسے نہیں، مصطفیٰ سے مولا عمر کی بارگاہ میں سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں؟ مولا عثمان کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، مولا حسن کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں، کہا جی تھے تو مولا علی صرف سنے آئی ایسا کہ مولا صدیق کتھو آ گیا؟ میں کہ جتھو علی مولا آیا سنے، سمجھ کوئی نہیں؟ من کنت مولا ہو، بڑی مشہور حدیث، جدہ میں مولا ہوتا تو میں کہ قرآن کو نہیں پڑھیا؟ اچھا انج دی سبحان اللہ نہیں، میں تو قرآن سنامن لگا۔ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين۔ اللہ فرماتا ہے جی اچھا توجہ ہے بھائی، اگے ایک نہیں ڈکی نے پہ دو ہو گئے پھر کی بس ماشاءاللہ۔ ویسے کیا بزرگ اگر کیڈے سونے لگو آج حضور دی پوری سنت چہرے، آج حضور دے میلاد دا صدقہ آج زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ مزہ آیا نا، اے میلاد دی برکت۔ بزرگاں فرمایا کہ ہون داڑھی ہو سی اگلے سال آجو پوری ہو سی۔ ایک کام نہ کرے ہو جنہیں تو انفون کیا عذاب ہے۔ آئے آئے ہوا مولا ہو جبریل و صالح، آئے آئے اللہ فرمانا میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام صالح مومن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تمام صالح مومن، میں نے کہا تمام صالح مومن مولا ہیں تو مولا صدیق سے بڑھ کے کون صالح ہے یار؟ امام الصحابہ و اہل بیت سیدنا صدیق اکبر۔ میں نے کہا کوئی میرے مولا صدیق کو مولا مانے نہ مانے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ مولا علی اپنے بچوں سمیت پانچوں نمازوں میں ہاتھ باندھ کے میرے مولا صدیق کے پیچھے کہتے ہیں، پیچھے سے امام صاحب کے اللہ رکھو مولوی دے سر سے قرآن، بھامے کالا ہوئے بھامے چٹا، مجھے کوئی نہیں آئی یار۔ پوچھو سکول کہ کیا تو اڑی کتاباں جو نہیں ہے مولا علی پنجے ٹائم نماز، مولا صدیق میں جو ہاتھ بن کے پڑی تے مولا علی نہیں آکھیا پیچھے سے امام صاحب کے، اور مولا علی میرے مولا صدیق نے امام صاحب مننے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اور میرا مولا علی میرے مولا عمر کو امام صاحب مانے، مولا عثمان کو امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر۔ تو سنتا اگو بھی نہیں آکھے امام صاحب تو پچھو گئے آکھ سو۔
اس لیے فکر کو ٹھیک کرو، اپنے زاویے نگاہ کو اور زاویے عقیدہ کو درست کرو. صحیح ٹریک خدا کی قسم یہ ہے. آج بدقسمتی ہے، ایک طرف میں نوکر صحابہ دا، دوسری طرف میں نوکر غازی دا. میں نے کہا یہ فکر اسلام کی نہیں ہے، یہ افراط و تفرید کا تم شکار ہو، یہ بات غلط ہے. آؤ جو اسلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس نے صرف صحابہ کو بھی مانا وہ جناب اسلام میں داخل پورا پورا نہیں ہوا. جس نے صرف آل بیت کو مانا وہ بھی اسلام میں پورا پورا داخل نہیں ہوا. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورا اسلام کیا ہے؟ مولا صدیق، مولا عمر، مولا عثمان نو وچوں کڈ کے صرف مولا علی اسلام ہے، یا مولا علی نو وچ رکھ کے صحابہ نو وچ رکھ کے مولا علی آل بیت نو وچوں کڈ کے صرف ہے اسلام ہے. یہ سوچ درست نہیں ہے. ایک نے صحابہ کو آسمان میں بٹھا دیا، آل بیت غیر، دوسرے نے آل کو آسمان میں بٹھا دیا، صحابہ غیر. میں نے کہا سچا سچا مومن وہ ہے جو صحابہ کی بات کرے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور نبی کی آل کی بات کرے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. اپنی مرضی نال اسلام نہ گڑو. نو معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ. میں کہا تو جمعہ کدنے سمجھ کوئی نہیں آئی. نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ. میں کہا نو قریشی. سمجھ کوئی نہیں آئی. میں کہا نو قریشی. یہ انداز ہے اعلی حضرت کی فکر. میں کہا اللہ لعنت، اعلی حضرت یہ فکر ہے؟ اعلی حضرت کی یہ فکر نہیں ہے. اعلی حضرت کی فکر کچھ اور ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابی. حضور نجم ہے اور نام گئے اطرت رسول اللہ. حضور کے ہر صحابی سے پیار کرو، میرے نبی کی آل سے پیار کرو، میری نبی کی ازواج کا احترام دل میں رکھو. یہ چور قسم کے خطیبوں سے بچو. اس لیے 14 میرے آل حضرت 100 سال ہو گیا، آل حضرت کی فکر آج بھی گونج رہی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، یہ آل حضرت پہلا فرمایا چھوڑیا ابھی قریشی یاش نے پہلے درس. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو. میرے غزالی زمان صبح شام یہی سبق پڑھاتے رہے. حضور قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی یہی سبق پڑھاتے رہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھ. چور ممبروں پہ آ گئے، چور مسجدوں میں گھس گئے ہیں. اس لیے آل حضرت نے پہلے فرمایا یہ رکھوالے بھی چور ہو گئی تو پھر عقیدہ کیسے بچا پائے گا. اس لیے آل حضرت نے پہلے فرما دیا سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھ. آنکھ سے کاجل صاف چرا، آل حضرت آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یہاں کے چوری بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یہاں کے چور بلا کے ہیں، گٹھڑی تیری تاکی ہے اور تو
تو نے نیند نکالی. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں کے چور بلا کے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. امام اہل سنت نے خدا کی قسم کمال کر اور فرمایا آنکھ والا سرما کیڑا چور ہے جڑے چرا سکتا. میں یہ نو معاویہ تے نو ڈیمانڈ معاویہ والے جڑے نا یہ ایڈے شاطر قسم دے چور ہیں, اتنے شاطر قسم کے چور ہیں کہ تمہاری آنکھ کا سرما بھی چرا لیں تمہیں سمجھ نہ آئے. آئے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں کے چور بلا کے ہیں. گٹھڑی تیری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. جاگو سنیو, ان مذہبی چوروں سے بچو اور اس دین کے سچے رکھوالے حضور قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر عالی اور میرے امام اہل سنت کی فکر عالی اور میرے محدث اعظم پاکستان کی فکر عالی حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر عالی, حضور محدث جناب والا حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر عالی, حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کی فکر عالی, یہ وہ ہمارے اکابر ہیں. اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش, جڑے رہیے اس عظیم مرکز سے, جامع اسلامیہ غوثیہ چکوال کا وہ عظیم ادارہ جو صرف ہماری نظریاتی سرحدوں کی محافظ درسگاہ نہیں ہے بلکہ ہماری فکری بالیدگی کا سامان بھی اس عظیم جامعہ سے ملتا ہے, جہاں ہمیں تزکیہ نفس کا سامان ملتا ہے وہاں تصفیہ قلب کا سامان بھی مہیا آتا ہے. اس لیے یہ وہ عظیم درسگاہیں ہماری, اور یہ ہیں ہمارے وہ پیر سچے عقیدے والے, سچی فکر والے, اعلی حضرت کے فکر. اللہ اکبر. اس لیے آپ سنیوں کی خدمت میں یہی گزارش ہے, ایک کھمہ دی طرح نئے نئے پیر جڑے نکل دیں نا, کدی لمیاں لٹا رکھ کی دیاں, جناب مندریاں پا کی دیاں جی, تو لمیاں مچھا رکھ کی دیاں تو بڑکا ماریاں آدھیں جی ہائے 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 بڑا پہنچا ویا جی, بڑا پہنچا ویا جی. جناب انج ویکھے نا ستاں پشتاں برباد کر دینا. میں کہ شیطان ہے کہ پیر ہے؟ عجیب تمہاری او پیر سچا ہوئے تو پشتہ ستہ سمار دا کے برباد کر دا. کڑے پا کے دیتے نا, عجیب تماشا. جڑا جتنا بڑا شبدہ باز ہوئے جی تیلی نب کے انہیں پہ کرے آدھے نا ساڑھے حضور تو جناب یہ تیلی ہے نا پوری کائنات سے پیچھے اگے پیچھے اگے پیچھے اگے پیچھے اگے پیچھے, میں کہ پیچھے پیچھے. عجیب تماشا تیلی مگر یہ کہ آگے پیر صاحب یہ تیلی جڑی گھومتی پئی ہے نا اسے دے کائنات اگے پیچھے گھومتی پئی ہے. گل سمجھ کوئی نہیں آئی. یار ہوش کرو, نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ عقیدہ. اس لیے ایسے پیروں سے بچو, کوئی بھی ہو, مجھے اس سے غرض نہیں. ایسے عقیدوں سے ایسے پیروں سے بچو جو دین پہ تمہیں غیرت نہ دلائیں, جو دین کے متعلق تمہیں فکر مند نہ کریں. پیر وہ ہوتا ہے جو خدا کی قسم عقیدے کے حوالے سے تمہاری نیندیں چرا لے, تمہاری صبح روشن کر دے, تمہاری شامیں روشن کر دے. اس لیے تھوڑا نوجوان خاص طور پہ اپنے آپ کو سنبھالیں.
یہی سچا عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے میں کریم رؤوف الرحیم نبی کی ذات ہو، آقا کریم کی بات ہو، آقا کریم کے اقوال ہوں، افعال ہوں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا نسب ہو، نسبت ہو، آقا کریم کی ازواج ہوں، آل ہو، اصحاب ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والا سنی ہوتا ہے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ جھنڈے دے 7 رنگ تے سنی کانفرنس، میں کہ 7 رنگ بھی سنی ہو یا سنی دے 1 رنگ ہے، گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اور وہ رنگ کیا ہے؟ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا میرے بھائی نے حکم دیا ہے، وہ کہ یہ ہیں بہت کمزور اور اتنا وزنی کلام، خیر بھائی کی خواہش ہے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ پڑھیں گے؟ عقیدہ 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 سمجھ کے پڑھو۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکار، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مان، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مان دے، انہیں معلوم ہے کس نے پکار، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے اگلے سال اگر مشفق اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے مجھے حکم دیا تو جوڑ میں نے ملا دیا ہے، یاد آپ دلائیں گے، یہیں سے تقریر کو آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اور جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے
کی پابند اس خدا پاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم الہ العالمین بابرکت محفل پاک شریف محفل میلاد شریف درود و سلام دا تحفت نذرانہ مولا کریم تے دربار پیش کر دیں قبول و منظور فرما اس ثواب جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول دنیا کے تشریف لے آئے ہر نبی ہر رسول کی خدمت پیش کر دیں قبول و منظور فرما پہنچا صحابہ کرام آل بیت اعظام اولیاء کرام ازواج مطہرات شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا روئے زمین دے مسلمان علماء اہل سنت سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ جتنی سلاسل نے مولا کریم پیش کر دیں قبول میں مولا کریم جن حضرات نے جنہ نوجوانہ نے ای میلاد شریف دا پروگرام بنایا مولا کہ انہاں دے مال بھی رزق بھی اولاد برکتات رحمت عطا فرما الہ العالمین حاضرین دیاں جائز حاجات دینی دنیاوی مشکل حل فرما مولا کریم بیماروں نے شفا کاملہ عطا فرما قرض دار دے قرض دور فرما اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واخرنا قبل ذلک صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد الہ العالمین حضور نبی کریم اسلام دے میلاد دے ماہ رحمت دی باہ نازل فرما الہ العالمین رحمت دی باہ نازل فرما والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر الرحمت والحمید صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد و علی